السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک پڑھایا تھا، آج ہم انشاءاللہ آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک پڑھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے کل کا جو سبق آپ کو پڑھایا گیا تھا، اس سبق کی آپ نے پریکٹس کی ہوگی اور یہ سبق آپ نے اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلے بار آئے ہیں اور آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پچھلے ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ اگر آپ پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں اور یہ والا سبق پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن پڑھنے میں پریشانی آ سکتی ہے۔ تو کل کا ہم نے جو سبق پڑھایا تھا، ہم کل کے سبق کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ اسی کل کے سبق میں سے اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ بتائیں بڑا شین کہاں ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک بتائیں اس کل والے سبق میں ان حروفوں میں سے بڑا شین کون سا ہے، تو اگر آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی، اگر آپ محنت کر رہے ہوں گے تب تو آپ بتا دیں گے کہ بڑا شین یہ ہے۔ اگر اسی سبق میں سے میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں بڑا قاف کون سا ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھنے لگوں کہ بتائیں ان میں بڑا ہا کون سا ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ بڑا ہا یہ ہے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی پریکٹس آپ کو کرنی ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ تو آج کا یہ سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھنا ہوگی، وہ یہ کہ ہم نے جو الف سے لے کر کے یا تک یہ سبق پڑھا تھا، اس سبق میں یہ جتنے حروف تھے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، یہ جتنے حروف تھے یا تک، یہ سارے حروف مفردات تھے۔ کیا تھے بولیں؟ حروف مفردات۔ کیا تھے؟ حروف مفردات۔ یہ جتنے حروف تھے یہ سارے حروف مفردات تھے۔ حروف مفردات ان حروف کو کہتے ہیں جو کسی حرف سے ملے ہوئے نہ ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، یہ جتنے حروف ہیں یہ کسی سے ملے ہوئے نہیں ہیں، اکیلے ہیں۔ اور آج کے سبق کی ہم بات کریں تو آج کے سبق میں ہم ایسے حرف پڑھیں گے جو کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ملے ہوئے آتے ہیں۔ تو دیکھیں جیسے کہ الف ہے، با ہے، تا ہے، جیم ہے، یہ جتنے حروف ہیں یہ سب حروف مفردات ہیں۔ اب اس کے نیچے یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں الف ہے، الف دو پرکار کے ہوتے ہیں، یعنی کہ الف جب بھی آئے گا یا تو اس طرح سے آئے گا یا اس طرح سے آئے گا یا اس طرح سے آئے گا۔ الف تین پرکار کے ہوتے ہیں، ایک اس طرح سے، ایک اس طرح سے، ایک اس طرح سے۔ اور با یہ حروف مفردات میں سے ہے، جب کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا آئے گا تو با پورا نہیں بلکہ اس طرح سے ہوگا یا اس طرح سے ہوگا۔ الف جب کسی کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو اس طرح سے ہوگا یا اس طرح سے ہوگا۔ ایسے ہی جیم ہے، جیم جب کسی بھی حرف کے ساتھ ملا ہوا آئے گا تو اس طرح سے آئے گا۔ ایسے ہی دال جب کسی حرف کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح سے آئے گا۔ عین ہے، عین کے دو پرکار ہیں، یعنی کہ جب عین کسی حرف سے ملا ہوا ہوگا تو یا تو اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا۔ ایسے ہی تا ہے، تا جب کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو یا اس طرح سے ہوگا یا اس طرح سے ہوگا یا اس طرح سے ہوگا۔ ایسے ہی فا ہے، فا حروف مفردات میں سے یہ ہے، اور فا جب کسی بھی حرف کے ساتھ ملے گا تو یا اس طرح سے ہوگا یا اس طرح سے ہوگا۔ ایسے ہی کاف ہے، کاف کے تین پرکار ہیں، حروف مفردات ہوگا تو اس طرح سے ہوگا، اور کاف جب کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو یا تو اس طرح سے ہوگا اور یا اس طرح ہوگا۔ ایسے ہی لام ہے،
لام جب کسی حرف کے ساتھ مل کے آئے گا تو یا اس طرح سے ہوگا اور یا اس طرح آئے گا. ایسے ہی میم یا تو اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا. ایسے ہی نون ہے, نون جب کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو نون کی شکل یا اس طرح ہوگی یا اس طرح ہوگی. ایسے ہی ہا ہے, جب ہا کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو یا اس طرح سے ہوگا یا اس طرح سے ہوگا یا تو اس طرح سے ہوگا. ایسے ہی حمزہ ہے, ایسے ہی یا ہے, جب یا کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو یا دو طرح سے آئے گا, یا اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا. کل ملا کے بات یہ ہے کہ ہم نے الف سے لے کر کے یا تک جتنے بھی حروف پڑھے ہیں یہ سارے حروف حروف مفردات ہیں, مگر جب یہ کسی سے ملے ہوئے ہوں گے تو ان کی شکلیں اس طرح ہوں گی. الف کسی کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو اس طرح ہوگا, با اگر کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی, تا کسی کے ساتھ ملے گا تو اس کی شکلیں تین ہوں گی, جیم کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو وہ اس طرح سے ہوگا, دال کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو اس طرح سے, عین کسی حرف سے ملے گا تو عین کے ملنے کی دو شکلیں ہوں گی, یا تو اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا. ایسے ہی یہ تمام حروف ہیں. میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ میری بات اچھے سے سمجھ رہے ہوں. یعنی با جب کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو با کی دو شکلیں ہوں گی, یا با اس طرح لکھا ہوا ہوگا یا اس طرح لکھا ہوا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جیسا کہ یہ ہے, یہ حرف آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دو حرف ہیں, اس میں ایک با ہے اور ایک الف ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی با کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. تو اس میں سے یہ والا با جو آپ فرسٹ والا با دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ پہلا والا با ملا ہوا ہے, اس کے با کے ساتھ الف ملا ہوا ہے. ایسے کہ آپ دیکھیں اس با کے ساتھ لام ملا ہوا ہے اور لام کے ساتھ با ملا ہوا ہے. تو با جب بھی ملے گا تو با کی دو شکلیں ہوں گی, یا اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا. ایسے کہ تا یا اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا. آپ کو یہ جتنے حروف دیکھ رہے ہیں حروف مفردات, ان حروف مفردات کے نیچے یہ جو حروف ہیں, الف دو طرح سے ہوگا, با جب بھی ملے گا اس طرح سے ہوگا, تا جب بھی کسی حرف سے ملے گا تو تین طرح سے ہوگا, جیم جب بھی کسی حرف سے ملے گا تو اس طرح سے ہوگا, دال جب بھی کسی حرف سے ملے گا تو اس طرح ہوگا, عین کسی حرف سے ملے گا تو دو پرکار کا ہوگا, فا جب کسی حرف سے ملے گا تو دو پرکار کا ہوگا, یا تو ایسا یا ایسا. ایسے ہی کاف جب کسی حرف سے ملے گا تو دو طرح سے, لام جب کسی حرف سے ملے گا تو دو طرح سے, میم جب کسی حرف سے ملے گا تو دو طرح سے, نون بھی دو طرح سے, ہا جب کسی حرف سے ملے گا تو تین طرح سے, حمزہ جب کسی حرف سے ملے گا تو دو طرح سے, یا کسی حرف سے ملے گا تو دو طرح سے. تو آپ کو ان حروفوں کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے, اچھے سے ان کو اپنے ذہن میں بسانا ہے, اچھے سے ان کی شکلیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے, تاکہ آگے والے سبقوں میں آپ کو پریشانی نہ آئے. یہ سبق آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا, مگر آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ سبق اگر ابھی سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے تو انشاءاللہ دھیرے 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 آنے والے سبقوں میں آپ کی بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. اور میں نے جو سبق آپ کو پڑھایا ہے اس کی پریکٹس کیجئے گا, اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ اپنے سبق کو اچھے سے یاد کیجئے. آج کی اس کلاس کو ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں. جب تک کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.